وہ سب سے ڈینجرس مومنٹ ہے نا وہ یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ بلائیں گے نا. اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو آپ کو تو شو آف نہیں ختم ہوتی. اس طرح سے برانڈیڈ کلوتھس، الجنت ہی الماوا، کہ آج جنت ان کا ٹھکانہ ہے. مبارک ہو ان لوگوں. برانڈیڈ کلوتھس، الجنت ہی الماوا، کہ آج دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اور آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دنیا ایک مسافر خانہ ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر ٹیمپرری ٹائم کے لیے آئے ہیں. دنیا ایک عارضی جگہ ہے، ایک عارضی قیام ہے ہمارا یہاں پر. جیسے آپ سفر پہ ہوتے ہیں نا تو آپ کسی ہوٹل میں رہتے ہیں، آپ ویٹنگ روم میں ویٹ کرتے ہیں، ویسے ہی دنیا ایک ویٹنگ روم ہے. کیا ہم ویٹنگ روم میں جب رہتے ہیں تو کیا اسے ہم مستقل ٹھکانہ بنا لیتے ہیں؟ نہیں نا. تو ویسے ہی دنیا ایک ویٹنگ روم ہے اور ہماری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ آخرت ہے. ہم نے اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف موو آن کرنا ہے. جیسے ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں نا ٹو اٹیمپٹ آر پیپر آر ایگزام. تو ہم کیا ایگزامینیشن ہال میں جا کر کیا ہم وہاں پر ٹائپنگ شروع کر دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ہم وہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں پر ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہیں تو ہم ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ٹیسٹ اٹیمپٹ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم فیل ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. دنیا تو ہمیں ٹیسٹ کے لیے دی گئی ہے. بالکل. جیسا ہم پرفارم کریں گے ایگزیکٹلی ویسے ہی ہمیں رزلٹ ملے گا. ایگزیکٹلی. جیسے دنیا کو کھیتی بھی کہا گیا، قرآن پاک میں دنیا کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. جیسے کسان دیکھیں فصل اگاتا ہے نا، پہلے فصل میں کھیت کو ہموار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سٹیبل کرتا ہے، دین اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ بیج لگاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی کیئر کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے. ویسے ہی ہم جو ہیں وہ دنیا پر آئے ہیں کہ ہم آخرت کی جو ہے پریپریشن کریں. جیسے کسان دیکھیں بیج لگاتا ہے نا تو وہ جو پھل کا بیج لگائے گا تو پھل اگے گا، اگر وہ کانٹے کا بیج لگائے گا تو اس میں سے کانٹے دار جو ہے اسے فصل ملے گی. ویسے ہی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم آج جو بیج لگائیں گے دنیا میں وہی کل کو ہماری آخرت میں فصل تیار ہوگی. اگر آج ہم اچھے اعمال کریں گے تو کل کو ہمیں جو اجر ملے گا وہ صالحین میں سے ہوگا. لیکن آج اگر ہم برے کام کرتے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ جو ہوگی وہ دوزخ ہوگی. ایگزیکٹلی. ہم سب عقیدہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں ہے. بالکل. ہم کہنے کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اس بات پر، لیکن جب ہم اعمال کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم کمیٹڈ نہیں ہیں. ہم لوگ صرف کہنے کی حد تک یہ بات کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ہرس مت کرنا، دنیا کا لالچ مت کرنا. اور آج ہم دیکھیں نا، آج ہم لالچ میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ لالچ ہمیں کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دنیا کی ہرس کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، اور ان کو جتنا نقصان ہوگا اس سے بھی زیادہ نقصان اس انسان کا ہے جس نے دنیا کی ہرس کی، دنیا کا لالچ کیا. اللہ دیکھنا دکھاوا تو آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے. بالکل. بہت زیادہ شو آف کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر آپ کے پاس لو پرائس والا موبائل ہے نا تو آپ ایک کم تر ایک مڈل کلاس سمجھے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو آپ کو تو شو آف نہیں ختم ہوتی. اس طرح سے برانڈیڈ کلوتھس، گاڑیاں، وہ سب کے سب دکھاوے کے لیے. بالکل. برانڈ کے پیچھے تو لوگ پاگل ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی. شاید ہمیں وہ چیز خود پسند نہ ہو لیکن دکھاوے کے لیے ہمیں ضرور بائی کرنی ہے. بالکل. ضرور سے پہنیں گے ہم بائی کے لیے. اور دکھاوا سے بڑھتا جا رہا ہے، سے پتہ نہیں کیا دنیا میں آگ سی لگی ہوئی ہے. بالکل. یہ چیز نا ہمیں صرف گمراہ کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی. ہم یہ جو لالچ ہے نا دنیا کا، یہ قبر کی مٹی ہی اس لالچ کو بھر سکتی ہے. ورنہ آپ جتنا مرضی اس دنیا کے باغ میں لگ جائیں گے نا، دوڑ میں لگ جائیں گے تو آپ صرف دوڑتے ہی چلے جائیں گے. اور جب آپ ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے، جب موت آپ کو پکڑے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے صرف کھویا ہی ہے، صرف آپ کو لاس ہی ہوا، آپ کے پلے کچھ نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. یہ بھی ایک غلامی ہے نا جیسے. بالکل. ہم غلام ہیں، اپنی خواہشوں کے غلام ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ماڈرن سٹائل کو فالو کر رہے ہیں، ہم لوگ یہ ہماری چوائس ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. ہماری چوائس نہیں ہے. ہم ان کے اوپر ڈیپینڈ ہیں کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. ہم اپنی جو ہے خواہشات کو بھی غلامی میں لے کر جا رہے ہیں. سچ بھی چل رہا ہے اور جھوٹ بھی چل رہا ہے. حرام کے پیسے سے بھی گھر چل رہا ہے اور حلال کے پیسے سے بھی گھر چل رہا ہے. لیکن اوپر بھی ایک نظام چل رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ کیا میں فرمائیں گے نا، اقرا کتابک کافی نفسک علیک یوم علیک حسیبا، پڑھو اپنی کتاب، آج تمہاری اپنی ذات تمہارے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے. بالکل. اور اس دن کا جو سب سے ڈینجرس مومنٹ ہے نا وہ یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ بلائیں گے نا کہ فلاں بن فلاں کو بلایا جائے، فلاں بن فلاں کو بلایا جائے، اور جب اللہ تعالیٰ بلا کر اکیلے میں
ہم سے پوچھیں گے کیا میں نے تجھے دنیا میں کچھ عطا نہیں کیا تھا؟ تجھے بہت دیا تھا اور موت تک دیا تھا، تو آج تو کیا لے کر آیا؟ تب انسان بے بس ہوگا اور بے بسی کی انتہا ہوگی تب. اور جب اس بندے کے اعمال جس کے لیفٹ ہینڈ میں دیے جائے گا اس کا رزلٹ، اس کے رپورٹ اس کے لیفٹ ہینڈ میں دی جائے گی، اس بندے کا جو عالم ہوگا جب اس کا اعلان کیا جائے گا نا، جیسے کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں تو پولیس کو کال کی جاتی ہے کہ آ کے ان کو اریسٹ کریں. تو اللہ تعالیٰ کی جب پولیس آئے گی نا، جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو گرفتار کر کے لے کے جاؤ، تو جو مرد ہوں گے نا، ویسے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو پولیس ہے وہ ہمیں یہاں ہتھ کڑیاں لگاتی ہے ہاتھوں پہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ اس کو گرفتار کر کے لے کے جاؤ، تو جو مرد ہوں گے ان کے یہاں منہ کے اندر ہاتھ ڈالا جائے گا اور ان کو گھسیٹ کر لے کے جایا جائے گا. اور جب گھسیٹیں گے اور انسان گر جائے گا، بے بس ہوگا، تو اٹھ کر کہے گا رحم. تو فرشتے کہیں گے جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں. اور جب عورتوں کے اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے تو عورتوں کو بالوں سے پکڑا جائے گا اور بالوں سے گھسیٹ کر جب لے کے جایا جائے گا تو گر جائیں گی اور کہیں گی رحم. تو فرشتے کہیں گے جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں. تو آج دیکھیں نا، آج ذرا اپنا غور و فکر کریں کہ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. کیا ہم تیار ہیں اس دن کے لیے؟ ہم نے بالکل دنیا میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ ہم نے صرف اسی کو اپنا مقصد سمجھ لیا. اور اس کے برعکس وہ لوگ بھی ہوں گے نا جنہوں نے دنیا میں نیک عمال کیے ہوں. اللہ اکبر. اور یہ دوسرا رخ ہے نا، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. کہ آج وہ لوگ آ جائیں کہ جنہوں نے دنیا میں جتنی بھی مشکلات آئیں انہوں نے میرا دین نہیں چھوڑا. انہوں نے ہر کام پہ اپنی خواہشات کو میرے سپرد کیا، اپنی خواہشات کو مولڈ کر لیا کہ میں اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے ان کو قربان کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ان کو انعام دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ آج جنت ان کا ٹھکانہ ہے. مبارک ہو ان لوگوں کو، عزت مبارک ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دنیا میں میرے احکامات کی تعمیل کی، میرے احکامات کو فرسٹ پریورٹی دی. اور جب ان کا یہ عالم ہوگا کہ خوشی سے انسان وہاں پر حیران ہوگا، اور فوراً ہی جو نیک اعمال والے ہوں گے ان کا جب رزلٹ ہوگا ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا تو فوراً قد ہمارا جو ہے وہ 130 فٹ پر چلا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کا قد ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کا قد دے دیا جائے گا جو 60 ہاتھ بنتا ہے، تقریباً 130 فٹ. اور جو حسن ہوگا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہوگا. سبحان اللہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جنتی کو دیا جائے گا. اور لباس جو ہے وہ فوراً ریشمی لباس جو ہے وہ انسان کے جسم پر آ جائے گا. اور یہ نہیں کہ اتارا جائے گا اور پھر پہنایا جائے گا، فوراً ریشمی لباس آ جائے گا. اور جو عورت کا حسن ہے، مرد کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا ہوگا جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت حسین ہے. اور جو کہ عورت کا حسن ہے وہ حضرت حوا کا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حوا کا جو حسن ہے وہ عورت کو دیا جائے گا. اور جنت میں ایسی لذتیں ہوں گی واللہ کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. اور گنہگار کہے گا کہ یہ تم نے کیسے کیا، کیسے تمہیں جنت مل گئی؟ کہے گا انی گننت انی ملاق حسابی. اللہ، مجھے پتا تھا کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی، میں نے وہ کیا جو اللہ چاہتا تھا. میں نے اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈال لیا. پھر اللہ کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، سبحان اللہ، میرے بندے اور میری بندیوں کو ایک نئی خوبصورت زندگی مبارک ہو. بالکل. دیکھیں وہ کیسا مومنٹ ہوگا، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. ہم دیکھیں سوچتے ہی نہیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ ہم نے صرف دنیا کو ہی اپنی اصل سمجھ لیا ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. آج ہم جب سیٹل ڈاؤن ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، ہمارے تمام معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے جائیں اور ہم ایک دن سیٹ ہو جائیں. تو وہ جب انسان سیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے اور کسی مقام پر سیٹ ہو بھی جاتا ہے، جا کے اس کے تمام معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو تب زندگی کی شام ہو جاتی ہے. انسان کی دیکھیں نا، یہ بے بسی ہے انسان کی. یہ ایک تو اس کے پاس اسباب تھوڑے ہیں اور دوسرا عمر تھوڑی دی گئی ہے. کہ انسان کو یہ یاد رہے کہ تم نے ادھر ہمیشہ نہیں رہنا، تم ادھر ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے آئے ہو. دیکھیں وہ شیر شاہ سوری نے جب دہلی کو فتح کیا نا تو 60 سال کی عمر تھی اس کی. تو جب اس نے دہلی فتح کیا تو اس نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ میں نے افسوس کہ میری حکومت کا سورج تب
چمکا ہے جب میری زندگی کا سورج غروب ہونے پہ آ گیا. دیکھیں نا قیامت بہت قریب ہے. بالکل ساری نشانی ظاہر ہو رہی ہیں. آپ سب سارے نشانیاں جو بیان کی آپ سب نے وہ ساری ظاہر ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. آپ سب نے فرمایا تھا کہ یہ قیامت تب تک برپا نہ ہوگی جب تک سلسلے بکثرت نہ آیا کریں گے. اور آپ اللہ دیکھ اکبر، رہے ہیں آج بالکل آپ کے سامنے ہے. Exactly. اور دیکھیں نا جو انسان ہے اس کی تخلیق ہی جنت کے لیے کہ ہم یہاں کی ہمارے اندر پروگرامنگ ہی نہیں ہے. Exactly. ہمیں بالکل ڈیزائن ایسے کیا گیا جنت کے لیے، لیکن ہم جو ہے وہ دنیا پہ دل لگائے بیٹھے ہیں. Exactly. ہم یہی کہتے ہیں نا ہم فٹ نہیں ہوتے ہمارے کلچر میں. ہم اس بالکل کلچر کے لیے بنے نہیں ہیں، ہم جنت کے لیے بنے ہیں. بالکل ہم نے جو کلچر کی اڈاپٹیشن ہے وہ بھی ہم غلامی میں آگے ہوئے ہیں نا کلچر میں بھی. اور دیکھیے جو جنت کی ڈیزائننگ ہے ہماری، اور وہ کتنی خوبصورت ڈیزائننگ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی خوبصورت ہے. اصل جو خوبصورتی ہے نا وہ انسان کے اندر ہے، باہر کچھ نہیں ہے. خوبصورتی اندر ہے. اگر دیکھیں وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، تو ساری خوبصورتی جو ہے وہ اندر کی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن یہ دنیا جس کے ہم بھاگ رہے ہیں اس نے فنا ہو جانا ہے. جب آسمان اور زمین ملا دیے جائیں گے، سورج 1 میل دور ہوگا، کیا عالم ہوگا. لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اللہ اکبر. اور سب اپنی منزل طرف بھاگ رہے ہوں گے. ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہوگی، باپ اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا. نہ ماں باپ کی فکر ہو، نہ بہن بھائیوں کی فکر ہوگی. نفسی کا عالم ہوگا. بالکل. اور یہ دنیا کی بھی ویرانی ہے اور آخرت کی بھی ویرانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آج سوچتے نہیں ہیں، جو آج بس اس چیز کو ایک لائٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کچھ اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم بالکل گمراہی کے ٹریک پہ آگے ہوئے ہیں. اب رمضان ہے تو ہم لوگ عبادت کریں گے زیادہ تر لوگ، لیکن جیسے ہی رمضان گزرے گا ہم پھر وہی. اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کھول کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کی ہوئی ہے، ہر دفعہ کا ہے. ہمارے عقل کے لیے والوں کی نشانی ہے، عقل والوں کے لیے نشانی ہے. ہم غور فکر نہیں کرتے. قرآن پاک صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے. وہ عربی والا قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتے ہیں جو حافظ قرآن پڑھتے ہیں. ترجمے والا قرآن پڑھیں. ہماری عربی زبان نہیں ہے، ترجمے والا قرآن پڑھیں. بالکل انسان اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. بالکل انسان اس چیز کے اوپر ہی قائم رہتا ہے جس کی اسے سمجھ ہو. جب ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے وہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سارے رولز اینڈ ریگولیشنز قرآن پاک میں لکھ دیے گئے ہیں. آج ہم چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں، اور یہ تمام سوالات اور تمام زندگی کے معاملات اللہ تعالیٰ نے آلریڈی مینشن کر دیے ہوئے ہیں. لیکن ہم جو ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ویرانی کا شکار ہے. ہمارا دل جو ہے اس میں مطمئن نہیں ہے، سکون نہیں ہے. کہ وہ فرمایا نا کہ 100 بار چمن بہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. کہ دنیا کی رونقیں تو چل رہی ہیں لیکن دل تو ویران ہے نا. آپ سمجھ رہے ہیں شاید کہ میں بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں، میں ویل سیٹ ہوں، میں ہر لحاظ سے ٹھیک ہوں، لیکن نہیں. کبھی دل سے پوچھیں، دل کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کیا واقعی وہاں پر جو سکون چاہیے وہ ہے. دل کو سکون اللہ کی یاد میں. بالکل. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور ہم نے بس گول سیٹ کر لیا. ہم نے پورا قرآن رمضان میں پورا قرآن ختم کر دینا. ہم نے بس نہ کچھ سمجھ ہمیں. ہم اوپر سے پڑھی جائے. دیکھیں ہمیں چائنیز کی بک پڑھا دی جائے تو ہمیں کیا سمجھ آئے گا. اور بس بتا دی جائے دیکھیں ثواب ملے گا آپ کو، ثواب تو ملے گا، لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے، جب اس پہ عمل کریں گے تو پھر دگنا ثواب ملے گا. بالکل. ہم نے صرف ان باتوں کو اپنی زندگی کا ایک صرف حصہ بنایا ہوا ہے. جہاں تک بات ہے یہ زندگی کا مقصد ہے. باقی ساری چیزیں حصہ ہیں، باقی ساری چیزیں پارٹ آف لائف ہیں، لیکن جو مقصد ہے اس کو ہم نے پیچھے رکھ دی ہے. سب لاسٹ، ہماری پرائورٹیز کے لاسٹ پہ جو آ رہی ہے چیز وہ ہے ہمارا دین. آئی تھنک بہت دیر ہو چکی ہوئی ہے، قیامت بہت قریب آنے والی ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں. بالکل یہی وقت ہے. بالکل. اگر آج بھی نہ لوٹیں گے تو پھر ہم سمجھ لیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. پھر ہمارا جو اعمال نامہ ہمارے لیفٹ ہینڈ میں ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اعمال نامہ ہے، ہمارا جو رزلٹ ہے وہ رائٹ ہینڈ میں ہو اور ہم جنت کی ساری خوبصورتیوں کو انجوائے کریں، تو پھر آج ہی اپنا جائزہ لیں اور اپنے اعمال کو درست کریں.